جی جناب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آغا صاحب، میں سلمان بول رہا ہوں انڈیا سے۔ سلمان صاحب انڈیا سے کیسے ہیں بھائی؟ جی جی بہت اچھے ہیں۔ اور پاکستان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ولی اللہ، نہیں میں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، پاکستان سے ہے پاکستان نہیں۔ سے نہیں محبت؟ اچھا. کرکٹ دیکھتے ہیں تو کس ٹیم کی سپورٹ کرتے ہیں، انڈیا یا پاکستان کی؟ نہیں انڈیا کی کرتے تھے، اب کسی کی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، پاکستان کی نہیں کرتے بہرحال. نہیں نہیں نہیں، اچھا چلیں اور پاکستان نے بتائیے. اسلام کا بیڑا جی میں نے ابھی حال ہی میں بالکل صحیح فرمایا، پاکستان نے اسلام کو دنیا میں بدنام کیا ہے. بالکل صحیح فرمایا. بدنام کیا، بے شک بے شک۔ بالکل بالکل. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی حال ہی میں خود سے علی ولی اللہ پڑھا ہے تحقیق کر کے، شیعہ میں خود کو وہ ہوا ہوں، تو اچھی اللہ کا بات ہے. کرم ہے۔ ماشاء اللہ اور ماشاء پہلے تو یہ اس میں اس کا ہاتھ تو انجینئر کا بھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ. اچھا کم سے کم تحقیق میں یہ ہوا کہ کتنی باتیں اہل سنت کے مطلب محققوں نے، علماء نے چھپائی، خاص کر ابھی یہ دیکھیے کل پرسوں میں غدیر کا موقع ہے۔ اب یہ حدیث تو سمجھ لیے کتنے 100 سالوں سے چھپائی گئی ہم لوگوں سے، اگر یہ جی جی یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید میں یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا۔ صحیح. تو یوٹیوب کا ہی یہ سمجھیے کہ دھیرے دھیرے یہ چیزیں سمجھ کے کہ مولا علی شان میں کوئی بھی چیزیں ہوں تو اس کو اس طریقے سے چھپایا جاتا ہے کہ مطلب دل روتا ہے، بہت غصہ آتی ہے اب تو صحیح. ہر بات ہم سوچ کے۔ یہ عمری علماء جو آپ نے نام دیا بالکل صحیح، عمر نے ہی یہ ساری چیزیں سب ان کے کیا بتائیں۔ صحیح فرما رہے ہیں. اور جناب تو میں ایک یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ غدیر جی کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو اس سمے یہ جو تینوں خلفاء ہیں اہل سنت کے، مطلب عمر، ابو بکر اور عثمان، وہ بھی موجود تھے وہاں پہ؟ اگر جی اس کی جی کوئی... بالکل موجود تھے، بالکل موجود تھے. اچھا اچھا جی، یہی چیز پتا کرنی تھی۔ جیسے یہ تو کبھی یہ لوگ بتاتے نہیں ہے نا کہ یہ لوگ بھی جی موجود تھے یا بالکل. انہوں اور نے سنا تو اس کو... عمر ابو بکر نے مبارک بھی دی تھی. کہا اچھا تھا جی، کہ آج آج آپ ہمارے مولا بنے ہیں، بخن بخن لک. اچھا بکن، ہاں بکن بکن، جی جی جی، اچھا اچھا۔ صحیح ہے. اور جی 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 صحیح ہے صحیح ہے۔ اور کچھ اگر مجھے میں نیا شیعہ ہوں تو کوئی نصیحت اگر مجھے کر سکتے ہیں تو آگا بس کوئی کیا چھوٹی سی نصیحت کریں، بات تیار ہے۔ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آئے ہیں، خوش آمدید. خدا آپ کو سلامتی دے اور خدا آپ کو ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنا دین صرف اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا. یہی ہماری جی جی، نصیحت. آمین آمین آمین۔ جی جی بہت شکریہ زندہ جی، رہے. آگا شکریہ. خدا حافظ. خدا سلامت رہیے، خدا حافظ۔ آپ بھی سلامت رہیے. بہت مہربانی آپ کی. جی السلام علیکم. بات کریں. جی قبلہ، میرا دو سوال ہے قبلہ۔ ایک یہ جو حدیث غدیر شریف ہے، اس پہ جو ناسبی ایک اعتراض کرتے ہیں نا قبلہ، وہ یہ بھی ہے لفظ مولا کے اوپر، کہتے ہیں کہ اگر مولا سے مراد اولا ہی تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترک المانی لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی سادہ الفاظ میں بتا دیتے کہ میرے پاس تم لوگوں کے پیشوا، تم لوگوں کے جو لیڈر ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہے، تم دین و دنیا کے معاملات میں ان سے رابطہ کرو، ان کی پیروی کرو۔ ایک سوال یہ، اور دوسرا سوال قبلہ یہ کہ تھوڑا سا دل خفا ہو یہ کہ آپ نے ہمارے ملک پاکستان کو یہ کس طرح کہہ دیا قبلہ کہ یہ دنیا میں اسلام کو اس نے بدنام کیا قبلہ؟ جی بات ہے. یا علی مدد. خدا حافظ. بات کریں گے. سلامت رہیں. یہ جو سوال ہے نا کہ لفظ مشترک کیوں استعمال کیا ہے، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مشترک استعمال کرنا اگر قرائن بہت زیادہ ہوں اور دلائل بہت زیادہ ہوں، شواہد بہت زیادہ ہوں، کہ یعنی کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ جو ہے کلام مبہم رہے گا، اس کے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی جو لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں، یہ اس لیے ہے کہ علماء نے اس کو پرورش دی ان شبہات کو، وَإِلَّا اس کے دلالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بالخصوص ما قبل ما بعد قرائن متصلہ، اور جس مقام پر ان کو روکا گیا ہے، اور آیات کا نزول، اور سب صحیح احادیث کے ساتھ ہم ثابت کریں گے ان قرائن کو. اس سے کسی کو شک نہیں رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے، یہ اس کا مطلب صرف، اور اس جیسا لفظ بھی عربی زبان میں کم ہے نا، جیسے اولا بالتصرف ہو، مولا وہ جس کی جو آپ کی اس کی ملکیت ایسے ہوں جیسے آپ اس کی ملکیت ہوں، وہ جو تصرف آپ میں کرنا چاہے. یہ امام کے لفظ سے بھی زیادہ قوی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ امام تو اس کی طاعت واجب ہے،
لیکن مولا وہ ہے جو آپ اس جو آپ میں جس طرح کی تصرف کرنا چاہے، آپ کو غلامی میں بھیج دے، آپ کو مثلا آپ کی عورت آپ کو طلاق دے دے، جس طرح بھی کر دے، تصرف کر دے آپ میں، وہ اعلیٰ تصرف ہے، اس کا حق ہے. تو اس طرح جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نہایت اتم اور اعلیٰ درجے کی لفظ ہے. اس کے علاوہ جو خطبہ ہے، صرف یہی جملہ تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پورا خطبہ ہے ان کا، پورا خطبہ آپ پڑھیے. کوئی یہ ادعا کرتا ہے کہ رسول، دیکھیں آپ کا اشکال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ غلط ہے. آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا ہے؟ کون سے الفاظ استعمال نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کو کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو، نیگیٹو کو ثابت کرو. یہ صرف اسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظ وسیع کا لفظ، وارث کا لفظ، امام کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف اسی صورت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ پورا خطبہ لے کے آئیں، پورا خطبہ لے کے آئیں. تو پھر جماعت عمریہ کے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جماعت عمریہ کے کتب میں دیکھیے، بخاری، مسلم، صحیح ستہ، مسند احمد بن حنبل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے دیتے تھے. یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں. تو حدیث غدیر کے خطبے کو ان کے علماء نے نقل کیا ہے، وہ کتاب ولایہ حدیث ابن جریر طبری میں ہے، اور اس سے میں منقول آپ کو نقل کروں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو اس میں ہے، یہ سب الفاظ ہیں اس میں. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، صرف لفظ مولا استعمال کیا، تو ہم کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم کہہ سکتے، وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ فلاں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، فلاں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جس کے پاس سب خطبہ موجود ہو. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ ان کے پاس خطبہ ہے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کا خطبہ یہ ملا کے ان لوگوں نے بنایا ہے. یہ کسی کتاب حدیث میں حجۃ الوداع خطبہ جو ہے، یہ کسی کتاب حدیث میں ایک ٹکہ موجود نہیں ہے، مختلف فقرات ہیں. اس کو بعد میں علماء نے ان فقرات کو ملا کے خطبہ حجۃ الوداع متأخر کتابوں میں لکھ دیا ہے. وَإِلَّا وہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک جگہ موجود نہیں ہے. اچھا، اب پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں اسلام کی بدنامی ہوئی ہے نا، تو جو پاکستان سے جو دہشت گردی ہے، جو فرقہ واریت پاکستان سے پھیلی ہے، اس کا اساس بھی سعودی عرب سے آیا ہے، خلیج سے آیا ہے. لیکن جو اس کی وجہ سے متاسفانہ افسوس کے ساتھ، اور جو تکفیر، یعنی عراق میں بھی جو قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا، شیعوں کا، وہ بھی تکفیری یہیں پاکستان سے گئے تھے. یعنی آپ کے عرب مجاہدین پاکستان سے گئے تھے، وہ پاکستان سے افغانستان گئے تھے، یعنی پاکستانی فوج نے ان کو افغانستان بھیجا تھا. بس جب 9/11 ہوا تو امریکہ آیا، وہاں سے باقی وہ ایران گئے، اور ایران والوں نے ان کو عراق بھیج دیا. اور سامرہ کا جو انفجار ہوا، وہاں پہ جو دھماکہ ہوا سامرہ کا، القاعدہ جو عراق میں وجود میں آئی، تو یہ سب پاکستانی فوج اور پاکستان کی حکومت اور سعودی عرب کی حکومت کے بدولت، ان کے پیسوں سے اسلام کو بہت بری بھیانک لحاظ سے دنیا میں پیش کیا گیا ہے. خودکشی، جو افغانستان میں کوئی خودکشی نہیں ہوتا تھا، طالبان کو کس نے بنایا؟ آپ کے پاکستانی فوج نے بنایا ہے. وہ اس میں رضاکار سب کہاں سے آتے ہیں؟ سب پاکستانی سے تو آتے ہیں اس میں رضاکار. وإلا افغانستان میں تکفیر نہیں ہوتا تھا پہلے. افغانستان میں بہت، یعنی افغانستان کے جو مخالفین ہیں اہل سنت ہیں، بالخصوص فارسی زبان، وہ اتنے نرم زبان کے، وہ بالکل ان کو شیعوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتے ہیں اب بھی. لیکن جو لوگ پاکستان جا کے رہ کے واپس آتے ہیں تو وہ تکفیر سیکھتے ہیں، پھر قواریت سیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ کھلی آنکھ سے دیکھیں تو پاکستان اس وقت اس لحاظ سے فتنے کا بڑا گڑھ ہے، فتنے کا بڑا گڑھ ہے. جتنی عسکری تنظیمیں ہیں، عسکری تنظیمیں ہیں، تکفیری تنظیمیں ہیں، ان کا اساس ریشہ پاکستان میں ہے، ان کا اساس ریشہ پاکستان میں ہے. اور وہ بھی اتفاق سے وجود میں نہیں آئیں گے. یہ پاکستانی فوج کا کردار ہے. اب ہم موضوع سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال ہمارا نظریہ یہی ہے، اور ہم نے اس معاملے میں مطالعہ بہت کیا ہے، اور بہت سارے اس مسئلے پہ کتب ہیں، آرٹیکلز ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. بہرحال ہم اس موضوع پہ مزید بات نہیں کریں گے.